بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول انت الحیات تحریر شہزادی بٹ، ایپیسوڈ نمبر 17۔ لالا آپ کدھر جا رہے ہیں؟ یوسف خانزادہ سیٹی بجائے انگلی پر گاڑی کی چابی گھمائے اپنی ہی دھن میں کمرے سے باہر نکل کر کہیں جا رہا تھا، جب روپ نے اچانک آ کر یوسف خانزادہ کا راستہ روک کر پوچھا، کل میری انگیجمنٹ ہے نا، تو میں سبق کے لیے کوئی پیارا سا گفٹ لینے جا رہا ہوں۔ یوسف خانزادہ نے روپ کو گلابی گال کھینچتے کہا، اچھی بات ہے، ویسے ایک بات تو بتائیں، یہ چکر کب سے چل رہا ہے؟ روپ نے ایک ہاتھ کمر پر رکھ کر شرارت سے پوچھا۔ کون سا چکر؟ یوسف خانزادہ نے انجان بننے کی خوب ایکٹنگ کی۔ ویری چالاک برو، یہ جو آپ کی اور صبا کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ہے نا، ہم جیسے عقل کے اندھوں کو صاف دکھتی ہے۔ روپ نے لڑاکوں بہنوں کی رول ادا کرتے کہا۔ تم غلط سمجھ رہی ہو صبا، بہت معصوم ہے۔ بابا نے کہا انہیں صبا میرے لیے بہت پسند ہے، تو میں نے مشرقی لڑکوں کی طرح ہاں کر دی، یوسف خانزادہ نے معصومیت سے کہا۔ اچھا، روپ نے سر ہلا کر اچھا کو لمبا کھینچا، جس کا مطلب تھا اس نے یوسف خانزادہ کی بات ہوا میں اڑائی ہے۔ اب میں جاؤں؟ یوسف خانزادہ نے معصومیت سے شکل بنا کر اجازت چاہی۔ میں سوچ رہی تھی صبا آپ کے لیے بالکل بھی پرفیکٹ نہیں ہے۔ میرے شہزادے بھائی کے لیے تو کوئی شہزادی ہونی چاہیے، جبکہ صبا تو گاؤں کی پینڈو سی لڑکی ہے۔ شٹ اپ روپ، میں اگر چپ کر کے سن رہا ہوں تو تم خود ہی اپنی زبان کو لگام دو، یوسف خانزادہ نے روپ کی بات کاٹ کر غصے سے مٹھیاں میچتے کہا۔ آپ اس کے لیے اتنا پوزیسو تو ایسے ہو رہے ہیں جیسے اس سے محبت ہو۔ روپ کے لہجے میں شرارت تھی جسے یوسف خانزادہ محسوس نہیں کر پا رہا تھا۔ ہاں محبت ہی ہے مجھے اس۔ یوسف خانزادہ کی بات منہ میں ہی تھی جب اسے احساس ہوا وہ غصے میں جلد بازی میں سچ اگل گیا ہے۔ ویری انوسینٹ برو، روپ نے پیار سے یوسف خانزادہ کے گال پر چٹکی کاٹتے کہا۔ یہ جب سے تمہارا نکاح ہوا ہے نا، تم کچھ زیادہ ہی ہوشیار نہیں ہو گئی؟ یوسف خانزادہ نے گھور کر پوچھا۔ کیسے؟ وہ صبا کی برائی کر کے یوسف خانزادہ کو الو بنا گئی تھی۔ وہ کیا ہے نا، میرے خڑوس منکوہا اس گاؤں کے سردار اور میرے شیر ہیں، اس لیے مجھے ببر شیر بن کر ان کی سوکھی سڑی باتوں کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ روپ بولے جا رہی تھی اور یوسف خانزادہ اسے آنکھوں سے اشارے کر رہا تھا کہ بالاش خانزادہ اس کے پیچھے ہے، پر روپ کو تو جیسے موقع ہی مل گیا تھا دل کی بھڑاس نکالنے کا۔ آپ کو پتہ ہے لالا، ایک نمبر کے خڑوس تو وہ ہیں ہی، یقین کریں کنجوس بھی ہیں۔ جب سے نکاح ہوا ہے اتنا نہیں ہوا ان سے کہ اپنی منکوہا کو ایک پیارا سا گفٹ ہی دے دیں۔ اب آپ بھی تو صبا کے لیے انگیجمنٹ گفٹ لینے جا رہے ہیں نا، پر انہیں تو مجھ معصوم کے ارمانوں کی فکر ہی نہیں۔ خڑوس کنجوس گینڈے نہ ہو تو۔ روپ نے اپنا دل ہلکا کر کے آنکھوں میں مصنوعی نمی صاف کرنے کی ایکٹنگ کرنے لگی، جبکہ بالاش خانزادہ اس کے پیچھے سنجیدگی سے سینے پر ہاتھ باندھے اپنے شاہی نام سن رہا تھا۔ روپ تمہیں عقل کب آئے گی؟ یوسف خانزادہ نے تعصب سے کہا۔ چلیں، آپ کو تو عقل آ گئی نا، بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ ان کی تعریفیں سن کر روپ نے غصے سے گھور کر کہا، ٹھیک ہے تم ایک کام کرو، یہ تعریفیں ان کے منہ پر ہی کر لو۔ یوسف خانزادہ نے کہتے ہی روپ کو دونوں بازوؤں سے پکڑ کر اس کا رخ بالاش خانزادہ کی طرف موڑ دیا۔ ارے لالا چھوڑیں! روپ جیسے ہی پلٹی بالاش خانزادہ کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کی زبان تالو سے چپک گئی۔ بالاش سنجیدگی سے روپ کے خوبصورت چہرے کو دیکھ رہا تھا جو اس وقت خوف اور شرمندگی سے سرخ پڑ گیا تھا۔ میں چلتا ہوں، اپنا خیال رکھنا روپ۔ یوسف خانزادہ اپنی ہنسی دباتے ہوئے وہاں سے 9-2-11 ہو گیا۔ بالاش قسم لے لیں آپ مجھے بہت ہینڈسم لگتے ہیں۔ بالاش رکے تو سوری، اس سے پہلے روپ اپنی صفائی میں کوئی جھوٹ بولتی۔ بالاش خانزادہ جھٹکے سے مڑا اور تیز قدم لیتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ روپ ایک دم بوکھلا کر اس کے پیچھے بھاگی۔ کچھ بھی تھا، بالاش خانزادہ اس کی محبت، اس کا منچاہا شوہر تھا، وہ اس کی ناراضگی افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ بالاش آپ مجھ سے ناراض نہیں ہو سکتے ورنہ میں رو دوں گی، اور آپ نے ہی کہا تھا نا میرے آنسو آپ کو تکلیف دیتے ہیں۔ روپ بالاش خانزادہ کے پیچھے تیز قدم لیتی اس کے قدم سے قدم ملانے کی کوشش کر رہی تھی، پر بالاش خانزادہ سیدھا اپنے کمرے کی دہلیز پر جا کر رکا اور ایک دم مڑ کر اس نے روپ کا ہاتھ پکڑ کر، جو اس کے پیچھے ہی آ رہی تھی، اور اسے کھینچ کر کمرے میں لا کر کمرے کا دروازہ بند کر کے اسے دروازے سے پن کیا اور اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر اس کے نرم گداز ہونٹوں پر جھک گیا۔ 4-5 سیکنڈ تو روپ کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، پر بالاش خانزادہ نے اپنے لمس میں شدت اختیار کی اور روپ کو اپنے ہونٹوں پر جلن کا احساس ہوا۔ درد سے تڑپتے روپ نے بالاش خانزادہ کے سینے پر ہاتھ رکھ کے اسے پیچھے کرنا چاہا، پر وہ خڑوس گینڈا روپ جیسی نازک لڑکی سے ہل بھی نہیں پایا۔ بالاش خانزادہ کی شدت بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ روپ نے اسے کندھوں سے پکڑ کر پوری قوت سے پیچھے کرنا چاہا، پر بے سود۔
تھک کر روپ نے خود کو بلاش خان زادہ کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جو اس کی سانسیں پینے کے در پر تھا۔ روپ کو اس وقت پچھتاوا ہو رہا تھا جب اس نے بلاش خان زادہ کی تعریفیں کی۔ روپ سے اب سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا، پر بلاش خان زادہ کو اس کے نرم لمس سے سکون محسوس ہو رہا تھا۔ بالآخر اسے روپ پر ترس آیا اور اس نے آہستہ سے روپ کے ہونٹوں کو آزادی بخشی۔ روپ اس کے سینے پر سر گرائے لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ بلاش خان زادہ نے مسکرا کر اپنی ببر شیرنی کو دیکھا جو اس وقت اس کے رحم و کرم پر تھی۔ بلاش خان زادہ نے پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلائیں۔ بالاج، آپ بہت ظالم ہیں۔ روپ نے ذرا سی نظریں اوپر اٹھا کر شکوہ نروٹھے پن کا شکوہ کیا۔ میں کنجوس بھی ہوں، کھڑوس بھی ہوں اور ظالم بھی ہوں اور گینڈا۔ اس سے پہلے بلاش خان زادہ روپ کے کہے الفاظ دہراتا روپ نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ جیسے بھی ہیں صرف میرے ہیں اور میں آپ کی۔ روپ نے بلاش خان زادہ کے گلے میں بازو حائل کرتے محبت سے کہا۔ سچ؟ بلاش خان زادہ نے روپ کے ہونٹوں سے خون کا قطرہ اپنے انگوٹھے سے صاف کیا جو اس کی شدت واضح کر رہا تھا۔ کیسے یقین دلاؤں، بتائیں؟ روپ نے ہونٹ بلاش خان زادہ کے ہونٹوں کے قریب لے جاتے کہا۔ میری ہو کر۔ بلاش خان زادہ نے روپ کے ہونٹوں پر ہلکی سی جسارت کرتے سرگوشی کی تو روپ شرم سے لال ہوتی اس کی اجرک میں جو اس نے لی ہوئی تھی اس میں روپ نے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ روپ؟ بلاش خان زادہ نے روپ کے کمر پر بازو کی گرفت مضبوط کرتے کہا۔ جی؟ روپ سے مزید سمٹ گئی۔ خانم بی بی سے رخصتی کی بات کروں؟ بلاش خان زادہ نے روپ کے کان کے قریب ہونٹ لے جاتے مدھم سرگوشی کی تو روپ کان کی لو تک سرخ پڑ گئی۔ وہ مسکرا کر شرم سے لال ہوتی مزید بلاش خان زادہ کے ساتھ چپک گئی۔ بلاش خان زادہ کو اس کا جواب مل چکا تھا۔ روپ کے شرمائے روپ سے بلاش خان زادہ کے دل کی دھڑکنیں منتشر ہوئیں۔ مزید مت چپکو میری جان، ورنہ مجھ سے کچھ ہو جائے گا، پھر بعد میں گلہ کرو گی کہ میں ظالم گینڈا ہوں۔ بلاش خان زادہ نے بے بسی سے کہا تو روپ دروازہ کھول کر باہر بھاگ گئی۔ پیچھے بلاش خان زادہ نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے اسے قابو کرنے کی کوشش کی، پر اس کا دل روپ ہی کا طلبگار تھا۔ بلاش خان زادہ کو ایسے احساسات نتاشا کے لیے بھی کبھی محسوس نہیں ہوئے تھے جو اسے روپ کے لیے ہو رہے تھے۔ وہ چاہتا تھا روپ ہر وقت اس کے آس پاس رہے، اس کے سامنے رہے۔ وہ اپنی چھوٹی چھوٹی شرارتوں اور معصومیت سے بلاش خان زادہ کے دل میں اپنا سب سے اونچا مقام بنا گئی تھی۔ آج خان حویلی میں خوشیوں کا سما تھا۔ پوری خان حویلی کو برقی کمکموں سے سجایا گیا تھا۔ سب اپنے اپنے کمروں میں تیار ہو رہے تھے۔ صبا کو تیار کرنے شہر سے بیوٹیشین نے آنا تھا، جبکہ روپ نے اپنی من پسند بیوٹیشین اور لاہور سے بلوائی تھی۔ بلاش خان زادہ نے روپ کے لیے اپنی پسند سے آن لائن آرڈر ڈریسز، سینڈلز، جیولری وغیرہ منگوا دی تھی۔ اتنے کم وقت میں کوئی بھی کمپنی پارسل بھیجنے کے لیے تیار نہیں تھی، پر بلاش خان زادہ نے 4 گنا زیادہ پیمنٹ کر کے روپ کے لیے پارسل منگوایا تھا تاکہ اس کی سردارنی اس کے پسندیدہ دیے ہوئے کپڑے پہنے اور پھر بعد میں گلہ نہ کرے کہ اس کا سردار کنجوس گینڈا ہے۔ روپ تو اتنے پیارے ڈریسز دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ بلاش خان زادہ کی چوائس اسے بہت اچھی لگی تھی۔ ماننا پڑے گا میرے کھڑوس گینڈے کی چوائس تو بہت اعلیٰ ہے۔ روپ نے ڈھیروں ڈریسز میں سے ایک گرے اور سلور کلر کا کامدار سوٹ نکال کر ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑی ہو کر اپنے ساتھ لگاتے کہا۔ پھر وہ ڈریس سائڈ پر رکھ کر ڈریس کے ساتھ میچنگ جیولری اور سینڈل نکالنے لگی۔ تھوڑی دیر میں اس کی بیوٹیشین نے آ جانا تھا۔ مہمانوں کی آمد شروع ہو چکی تھی۔ خانم بی بی، شارق خان زادہ اور براق خان زادہ حویلی کے لان میں بیٹھے ان سب مہمانوں کا استقبال کر رہے تھے۔ ان سے تھوڑی دور رباب اور علینا بھی بیٹھی مہمانوں سے مسکرا کر مل رہی تھی۔ محبوب خان زادہ کھانے کے انتظامات دیکھ رہا تھا، جبکہ تھوڑی دیر بعد بلاش خان زادہ اپنے مغرورانہ انداز میں بھرپور پرسنالٹی کے ساتھ آف وائٹ شلوار قمیض پہنے، ساتھ گولڈن آف وائٹ اجرک لیے، ہاتھ میں گولڈن کلر کی برانڈڈ واچ پہنے، پاؤں میں گولڈن کھیری، بالوں کو نفاست سے سیٹ کیے، پوری تقریب کی توجہ کا مرکز بن گیا تھا۔ سب مہمان مڑ مڑ کر اپنے مغرور سردار کو دیکھ رہے تھے، جس پر روپ کے پیار کا رنگ سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ ہینڈسم تو وہ شروع سے ہی تھا، پر نتاشا کے جانے کے بعد اس کی آنکھوں میں جو ویرانی تھی وہ اب کہیں نہیں دکھ رہی تھی۔ ان آنکھوں میں روپ کا عکس واضح تھا۔ السلام علیکم خانم بی بی۔ چودھری نثار علی نے خانم بی بی سے سلام کیا تو خانم بی بی نے مسکرا کر جواب دیتے چودھری نثار علی کے ساتھ چھوٹی سی معصوم سی لڑکی کی طرف دیکھا جو اس وقت نقاب میں تھی۔ خانم بی بی، یہ الفت ہے اور یہ اس کا بیٹا ہے۔ چودھری نثار علی خانم کی بی بی کی نظروں کا مطلب سمجھ کر فوراً بولے۔ السلام علیکم خانم بی بی۔ الفت نے ہچکچاتے ہوئے ادب سے سلام کیا تو خانم بی بی نے محبت سے الفت کے چہرے کو ہاتھوں میں تھام کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ انہیں یہ چھوٹی سی گھبرائی سی لڑکی نقاب میں بہت ہی معصوم اور پیاری لگ رہی تھی۔ چودھری نثار، تم نے تو کبھی بتایا ہی نہیں تھا کہ تمہاری بیٹی بھی ہے، خانم بی بی نے الفت کا ہاتھ پکڑتے کہا۔ ارے نہیں خانم بی بی، آپ شاید بھول رہی ہیں، الفت اپنے تائزاد کے ساتھ 6 سال پہلے ہی بیائی گئی تھی، بچپن میں نکاح ہوا تھا۔
رخصتی میں شارق خانزادہ نے شرکت بھی کی تھی۔ چودھری نثار نے انہیں یاد دلایا تو خانم بی بی الفت کے چہرے کو باغور دیکھنے لگی۔ لیکن بیٹی تم نے نقاب کیوں کیا ہے؟ خانم بی بی نے الفت کے سر پر ہاتھ رکھتے پوچھا تو الفت کی براؤن آنکھوں میں پانی تیرنے لگا۔ دراصل خانم بی بی الفت عدت کر رہی ہے۔ چودھری حسین کی آواز میں کرب تھا۔ ان کی آنکھوں میں یکدم اپنی پیاری سی بیٹی کو اس حال میں دیکھ کر اپنی بے بسی پر رونا آیا۔ ماں باپ بیٹی کو دنیا کی ہر آسائش دیتے ہیں پر اچھا نصیب ان کے بس سے باہر ہوتا ہے۔ محبوب خانزادہ نے الفت کے بیٹے مصطفیٰ کو بالاش خانزادہ سے ملوایا۔ بالاش خانزادہ کو بھی معصوم سا مصطفیٰ بہت پیارا لگا۔ تبھی روپ گرے سلور ڈریس میں بالوں کا جوڑا کیے، بالوں کی 2 لٹیں چہرے پر گرائے، ہلکے سے میک اپ میں بالاش خانزادہ کی منگوائی میچنگ جیولری میں نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ روپ بالاش خانزادہ کی طرف معنی خیز مسکراہٹ اچھالتے اترا کر اس کے پاس سے گزر گئی۔ بالاش خانزادہ تو روپ کو اتنے خوبصورت روپ میں دیکھ کر اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکا۔ اس کی دھڑکنیں الگ ہی لہر پر دھڑکنے لگی۔ بالاش خانزادہ کی نظریں روپ کے بیک ڈیپ گلے میں سے کمر پر چمکتے کالے تل پر ٹک گئی۔ واو شی از سو پریٹی، مصطفیٰ کے مسکرا کر کہنے پر بالاش خانزادہ کے ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ اس نے چونک کر مصطفیٰ کی طرف دیکھا جو مسکرا کر اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بالاش خانزادہ نے گھور کر مصطفیٰ کو دیکھا تو محبوب خانزادہ اپنی ہنسی دباتے وہاں سے نکل گیا۔ اتنا گہرا گلا؟ بالاش خانزادہ نے گہرا سانس لیتے کہا اور روپ کے پیچھے قدم بڑھائے جو بتیسی نکال کر مہمانوں سے دعوت وصول کر رہی تھی۔ روپ ایک سیکنڈ بات سنو۔ بالاش خانزادہ روپ کے قریب جا کر اس کا بازو پکڑ کر سائڈ پر لے گیا۔ بالاش چھوڑیں پلیز، کچھ تو شرم کریں، کیسے سب کے بیچ میرا بازو پکڑ کر اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں؟ روپ نے ادھر ادھر دیکھتے گھبرا کر کہا، اور تمہیں شرم نہیں آ رہی اتنا گہرا گلا پہن کر تقریب میں آ کر سب کی توجہ بن رہی ہو؟ بالاش خانزادہ نے اسے سائڈ پر لے جاتے سنجیدگی سے کہا تو روپ نے سر نیچے کر کے اپنے گریبان کی طرف دیکھا۔ ٹھیک تو ہے، روپ نے حیرت سے کہا، میں اگلے نہیں پچھلے گلے کی بات کر رہا ہوں۔ بالاش خانزادہ نے اپنا ہاتھ پیچھے لے جاتے روپ کی کمر پر چمکتے تل پر انگلیاں پھیرتے کہا تو روپ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اچھا اب آپ ہی نے منگوایا تھا ڈریس، میں کیا کر سکتی ہوں؟ روپ نے بالاش خانزادہ کا ہاتھ نرمی سے جھٹکتے گھبرا کر کہا۔ بالاش خانزادہ کی بے باک نظریں اسے اپنے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ میں نے 5 ڈریسز منگوائے تھے، تم جا کر کوئی اور پہن لو۔ بالاش خانزادہ نے روپ کے چہرے پر جھولتی لٹ کو اپنی انگلی پر رول کرتے کہا۔ کیا آپ پاگل ہیں؟ میں نہیں چینج کر رہی، اب اتنی سی بات پر میں ڈریس چینج کرنے بیٹھ جاؤں؟ روپ نے صدمے سے کہا، ہاں کرو جا کر، ورنہ میں زبردستی کرواؤں گا۔ بالاش خانزادہ نے معنی خیز انداز میں کہا تو روپ شرم سے لال ٹماٹر ہو گئی۔ اتنا بلش کیوں کر رہی ہو میری جان؟ میں پہلے ہی خود پر بڑی مشکل سے ضبط کیے کھڑا ہوں۔ بالاش خانزادہ نے روپ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا تو وہ جھٹکے سے بالاش خانزادہ کے چوڑے سینے سے ٹکرائی۔ بالاش پلیز ابھی کچھ نہیں، میرا میک اپ خراب ہو جائے گا۔ روپ نے بالاش خانزادہ کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے پیچھے کرنا چاہا۔ چلو آج تمہارا میک اپ خراب کیے بغیر محبت کرتے ہیں، بالاش خانزادہ نے معنی خیز انداز میں کہا تو روپ نے گھبرا کر سوالیہ نظروں سے بالاش خانزادہ کی طرف دیکھا۔ بالاش خانزادہ نے روپ کو بازو سے گھما کر اس کی کمر اپنی طرف کی۔ اب روپ کے گہرے گلے پر چمکتا سیاہ تل بالاش خانزادہ کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ بالاش مجھے ڈسٹرب مت کرو۔ بالاش نے روپ کی بولتی بند کرواتے اپنے سلگتے ہونٹ اس کے دل پر رکھے تو روپ جی جان سے کانپ اٹھی۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑکنے لگا کہ اس کی دھک دھک روپ کو واضح سنائی دے رہی تھی۔ روپ یہ پوشیدہ رعنائی صرف مجھ تک محدود رکھو، کسی اور کی تم پر نظر میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ بالاش خانزادہ نے اب تل پر اپنے دانت گاڑے۔ روپ کی ہلکی سی سسکی نکلی تو بالاش خانزادہ نے پھر سے اپنے ہونٹ تل پر رکھ کر شدت سے بوسہ دیا۔ روپ نے آنکھیں بند کر کے اس کے لمس میں سکون محسوس کیا۔ بالاش خانزادہ نے ہاتھ بڑھا کر روپ کا جوڑا کھول دیا۔ روپ کی براؤن ریشمی بال اس کی کمر پر آبشار کی طرح بکھر کر اس کا گہرا گلا چھپا گئے۔ اب ٹھیک ہے، بالاش خانزادہ نے روپ کا رخ اپنی طرف موڑ کر اس کے چہرے سے بال ٹھیک کرتے کہا تو روپ نے شرما کر بالاش خانزادہ کے سینے میں پناہ ڈھونڈی۔ صبا اور یوسف خانزادہ کو اسٹیج پر لا کر بٹھا دیا گیا تھا۔ صبا پستہ اور گولڈن کلر کی کامدار میکسی میں لائٹ میک اپ کے ساتھ سمپل سی جیولری پہنے بالوں کو کرل کیے بے حد حسین لگ رہی تھی۔ یوسف خانزادہ کی نظریں بار بار صبا کی طرف اٹھ رہی تھیں، خوشی اس کے چہرے پر جھلک رہی تھی، پر یوسف خانزادہ کے مقابلے صبا سنجیدگی سے بیٹھی تھی، یہاں تک کہ اس نے ایک بار بھی یوسف خانزادہ کی طرف نہیں دیکھا تھا جو آف وائٹ 3 پیس میں کیوٹ سا شہزادہ لگ رہا تھا۔ کیا بات ہے، آج تو اتنا حسن لیے مجھے مارنے کا ارادہ کر کے آئی ہو کیا؟ یوسف خانزادہ نے موقع دیکھتے صبا کے کان میں سرگوشی کی، پر صبا یوں بنی جیسے یوسف خانزادہ اس سے نہیں دیواروں سے باتیں کر رہا ہو۔
وہ سنجیدگی سے نظریں جھکائے بیٹھی رہی۔ اس نے یوسف خانزادہ کی بات پر نہ تو بلش کیا اور نہ ہی کوئی جواب دیا۔ یوسف خانزادہ نے حیرت سے اس کے سنجیدہ چہرے کی طرف دیکھا جو اس وقت سرد تاثرات لیے بیٹھی تھی۔ یوسف خانزادہ مزید کوئی بات کرتا حویلی کے بڑے رسم کرنے اسٹیج پر آ گئے۔ خانم بی بی نے صبا یوسف خانزادہ کے ہاتھ میں انگوٹھی پکڑا کر انہیں ایک دوسرے کو پہنانے کی اجازت دی۔ یوسف خانزادہ نے اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی صبا کے سامنے کی تاکہ وہ اپنا ہاتھ رکھے اور یوسف خانزادہ اسے انگوٹھی پہنائے، پر صبا نے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا۔ وہ سنجیدگی سے یوسف خانزادہ کی چوڑی ہتھیلی کو دیکھ رہی تھی۔ خانم بی بی کو لگا وہ جھجک رہی ہے، اس لیے انہوں نے صبا کا ہاتھ پکڑ کے یوسف خانزادہ کے ہاتھ پر رکھ دیا تو یوسف خانزادہ نے صبا کو انگوٹھی پہنا کر رسم ادا کی۔ سب کی تالیاں لان میں گونج اٹھیں۔ اب یوسف خانزادہ نے اپنا ہاتھ صبا کے آگے کیا تاکہ وہ اسے انگوٹھی پہنائے، پر صبا نے اس بار بھی کوئی ریئیکٹ نہیں کیا۔ صبا انگوٹھی پہناؤ، خانم بی بی نے مسکرا کر کہا تو صبا نے یوسف خانزادہ کی انگلی میں انگوٹھی پہنا دی۔ ایک بار پھر سے تالیوں کے ساتھ مبارکباد کا بھی شور اٹھا۔ انگیجمنٹ مبارک جانے من، یوسف خانزادہ نے ہلکی سی سرگوشی کی، پر دوسری طرف نو لفٹ کا بورڈ لگا تھا۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ یوسف خانزادہ نے پریشانی سے پوچھا، کیونکہ وہ کب سے نوٹ کر رہا تھا صبا عجیب ریئیکٹ کر رہی ہے۔ اس بار بھی صبا چپ ہی رہی تو یوسف خانزادہ نے اس کے ہاتھ کو پکڑنا چاہا۔ صبا نے ایسے ہی ہاتھ پیچھے کیا جیسے اسے کرنٹ لگا ہو۔ یوسف خانزادہ نے حیرت و بے یقینی سے صبا کی طرف دیکھا جو سنجیدگی سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ خوشی کی ایک بھی رمق اس کے چہرے پر ڈھونڈنے سے نہیں مل رہی تھی۔ یوسف خانزادہ نے مزید بات کرنا ٹھیک نہیں سمجھا۔ وہ چپ اپنی جگہ سے اٹھا اور اسٹیج سے اتر کر محبوب خانزادہ اور بلاش خانزادہ کی طرف بڑھ گیا۔ بابا، مصطفیٰ کہاں ہے؟ الفت نے ادھر ادھر دیکھتے پوچھا، پر مصطفیٰ اسے کہیں بھی دکھائی نہیں دیا۔ یہیں کہیں ہوگا، تم فکر نہیں کرو، چودھری نثار علی کہہ کر پھر سے شاری خانزادہ اور برا خانزادہ سے باتوں میں مصروف ہو گئے۔ الفت مصطفیٰ کو ڈھونڈنے اٹھی۔ وہ اسے ڈھونڈنے لان کی طرف آئی جہاں کچھ کرسیاں لگی تھی۔ وہ محبوب خانزادہ کے ساتھ مصطفیٰ مزے سے بیٹھا چاکلیٹس کھا رہا تھا۔ مصطفیٰ، الفت نے غصے اور حیرت کے ملے جلے تاثرات سے کہا۔ مصطفیٰ کے ساتھ محبوب خانزادہ نے چونک کر الفت کی طرف دیکھا جو غصے سے مصطفیٰ کو گھور رہی تھی۔ ماما، یہ میرے محبوب دوست ہیں، مصطفیٰ نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ فوراً یہاں آؤ، الفت نے دبی آواز میں غرا کر مصطفیٰ کی بات کو نظر انداز کرتے کہا۔ آپ اس پر غصہ مت ہو، اسے میں ہی یہاں لایا ہوں۔ اس سے پہلے محبوب خانزادہ اپنی بات مکمل کرتا الفت نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ محبوب خانزادہ چپ کر گیا۔ میں اپنے بیٹے سے بات کر رہی ہوں، الفت نے سرد لہجے میں کہا اور آگے بڑھ کر مصطفیٰ کا ہاتھ پکڑ کر اسے لے جانے لگی۔ الفت، میری بات سنو۔ محبوب خانزادہ کی آواز پر الفت کے قدم جم گئے۔ اس نے حیرت سے مڑ کر محبوب خانزادہ کی طرف دیکھا جس کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ الفت کو اس بات سے حیرت ہوئی کہ محبوب خانزادہ اس کا نام جانتا ہے اور کتنی جرأت مندی سے وہ اس کا نام لے گیا۔ مصطفیٰ، آپ جاؤ، محبوب خانزادہ نے مصطفیٰ سے کہا تو الفت سے اپنا ہاتھ چھڑا کر بھاگ گیا۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، محبوب خانزادہ نے وہیں کھڑے سنجیدگی سے کہا۔ لیکن مجھے کوئی بات نہیں کرنی، الفت غصے سے کہہ کر مڑنے لگی جب محبوب خانزادہ کی بات پر پھر سے رک گئی۔ آپ کی عدت کب پوری ہوگی؟ محبوب خانزادہ نے دھیمی آواز میں کہا، پر الفت کا دماغ گھوم گیا۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھ سے یہ سوال کرنے والے؟ الفت نے غصے سے کہا۔ آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں، محبوب خانزادہ نے نرم لہجے میں کہا۔ دراصل میں خانم بی بی کو آپ کی حویلی رشتے کی غرض سے بھیجنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو پسند کرتا ہوں اور آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ محبوب خانزادہ کو اپنے سامنے الفت کو دیکھ کر خود پر قابو نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا الفت کے آگے اپنا دل کھول کر نکال کر رکھ دے۔ محبوب خانزادہ کی بات پر الفت ہکا بکا اس کی شکل دیکھنے لگی جو نظریں جھکا الفت سے اظہار محبت کر رہا تھا۔ شرم آنی چاہیے آپ کو، ایک طلاق یافتہ لڑکی سے آپ کتنے دھڑلے سے اظہار محبت کر رہے ہیں۔ الفت کا دل کے محبوب خانزادہ کے منہ پر ایک تھپڑ مار دے۔ اس میں غلط کیا ہے؟ آپ سے جائز رشتہ بنانا چاہتا ہوں، آپ کو اپنا نام دینا چاہتا ہوں، خود کی عزت بنانا چاہتا ہوں۔ محبوب خانزادہ نے نہایت سنجیدگی سے ہر بات کی۔ مرد رشتے نہیں بناتا، رشتوں سے کھیلتا ہے، جیسے میرے باپ نے میری ماں کو طلاق دے کر اس کی جذباتوں سے کھیلا، جیسے میرے لالا روز ایک نئی لڑکی کے جذبات سے کھیلتا ہے اور جیسے میرے سابقہ شوہر نے میرے جذباتوں سے کھیلا۔ میری نظر میں مرد صرف کھیلتا ہے، محبت رشتے بنانا عورت کے احساسات سے کھیلنا، عورت کو بے عزت کرنا، اس کے جذبات سے، اس کے جسم سے کھیل کر اپنے پاؤں کی جوتی کہنا، مرد یہی کر سکتا ہے۔ سچی محبت تو وہ عورت کو دے ہی نہیں سکتا۔ نہیں، مرد کبھی سچی محبت نہیں کرتا، وہ صرف عورت کے جسم سے کھیلتا ہے اور جب اس کی بھوک پوری ہو جاتی ہے وہ عورت کو داغدار کر کے راستے میں رسوا ہونے کے لیے چھوڑ دیتا ہے، جیسے شہروز نے مجھے چھوڑا۔ الفت بات کرتے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ محبوب خانزادہ کے دل پر درد کی ٹیسیں اٹھی۔ اس کے دل و دماغ پر مرد کی محبت کو لے کر کتنے غلط چھاپ تھی۔ سب مرد ایک جیسے؟ او پلیز، میں تھک گئی ہوں یہ فضول بات سن سن کر کہ سب مرد ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن سب مرد ہوس پرست ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ الفت نے محبوب خانزادہ کی بات کاٹتے غصے سے بھننا کر کہا۔ ہوتے ہوں گے، پر میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں۔ محبوب خانزادہ کے لہجے میں کچھ تو ایسا تھا کہ الفت اپنی بھیگی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھنے پر مجبور ہو گئی۔ میں رشتے بنانے سے پہلے انہیں نبھانے لگ جاتا ہوں۔ محبوب خانزادہ کی
مسکرا کر کہی بات پر الفت کے دماغ میں تھوڑی دیر پہلے والا منظر گھوم گیا جب مصطفیٰ اس کی گود میں بیٹھا چاکلیٹ کھا رہا تھا۔ مجھے اب رشتوں اور باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں رہی، الفت نے گہرا سانس لیتے کہا اور مڑ کر چلی گئی۔ بہت مشکل ہے پر ناممکن نہیں۔ محبوب خانزادہ کو اس بات کی خوشی ہو رہی تھی کہ اس نے آج الفت سے روبرو بات کی۔ باقی اس کی باتیں تکلیف دہ تھیں پر وہ اپنا دل محبوب خانزادہ کے ساتھ ہلکا کر کے گئی تھی، جو اس نے ابھی تک کسی کے ساتھ بھی نہیں کیا تھا، اور اس بات پر الفت کو خود بھی حیران ہو رہی تھی کہ وہ کیسے اپنی تکلیفیں محبوب خانزادہ کے ساتھ شیئر کر کے آئی ہے، اور واقعی وہ اب خود کو ہلکا محسوس کر رہی تھی، پر اب بے چین بھی تھی کیونکہ محبوب خانزادہ کی طرف سے اس کے دل کی کیفیت بدل رہی تھی جو اسے بے چین کر رہی تھی۔